بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات و حاضرین، دنیا اور آخرت، زندگی اور موت، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، اس کے متعلق ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ کچھ باتیں آپ احباب نے کل کے درس میں سماعت فرمائی ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ ہے، دنیا کا اور آخرت کا۔ گفتگو کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں زیرو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسب وعدہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا اور آخرت کو کس کو ترجیح دی ہے اور ہمیں کون سا سبق انہوں نے سکھلایا ہے۔ چند صحابہ کرام کے میں نام لے کر ان کی آخرت کی جو فکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید کہ ہماری زندگی کے اندر بھی وہ فکر آ جائے تو انسان کا جو ہے دنیا جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ کیونکہ جو انسان کی زندگی ہے یہ بڑی بے وفا زندگی ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ انسان کے چلتے پھرتے کسی وقت بھی یہ ساتھ چھوڑ جائے، چاہے کوئی بھی اس کی عمر ہے، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کسی بھی وقت اس کا ٹائم آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بتلایا ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ٹائم مقرر ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ جائے گا اور اس کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ کل ہی کا ایک واقعہ ہمارے شیخ جو دورہ تفسیر یہاں جامعہ میں کروا رہے تھے، فضیلت الشیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے جوان بیٹے تقریباً 22 سال ان کی عمر ہے، کل وہ وفات پا گئے اچانک، بالکل اچانک۔ موٹر سائیکل پر اپنی ہمشیرہ کو مدرسے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، ریل بازار سے گزر رہے ہیں، جھنگ کے اندر بارش ہوئی تھی، صبح پانی کھڑا ہے اور اس میں کیبل بجلی کی تار جو ہے وہ ٹوٹ کر گری ہوئی تھی، کرنٹ اس میں موجود تھا۔ جیسے ہی موٹر سائیکل ایسے گزرا ہے تو وہ کرنٹ اس کو لگا اور کھمبے کے ساتھ وہ ٹکرا گیا، ادھر ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ روزہ بھی رکھا ہوا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، جوان بیٹا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ واقعات دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اور یقین ہوتا ہے کہ زندگی بے وفا زندگی ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کو ایسے اعمال پہ لگا دینا چاہیے زندگی کو کہ کسی وقت بھی اللہ کے پاس جانا پڑ جائے تو شرمندگی نہ ہو، انسان خوشی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات تو کر لے۔
خوشی کے ساتھ قبر میں تو چلا جائے، سوال و جواب تو آسانی سے ہو جائیں۔ یہ فکر ہمیں لاحق ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس پہ غم نہ چھا جائیں۔ حضرات، اسی فکر کو لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صحابہ کرام کی جو آخرت کی فکر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی، آخرت کی فکر دلائی کہ آخرت کس کو کہتے ہیں، جیسے موت آتی ہے آخرت شروع ہو گئی، اور وہ ابدی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کے تمام مراحل آخرت کہلاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی باتیں صحابہ کرام کو سمجھائیں تو صحابہ کرام زندگی کو ویسے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے زندگی، اللہ تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو یہ بہتر تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں یہ معاملات ہوں گے، اپنی تیاری کر لو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ کاش میں نہ ہی پیدا ہوتا اور مجھے ایک درخت بنا دیا جاتا تو عزادو، اور اس درخت کو کاٹ دیا جاتا، میرا حساب تو نہ ہوتا۔ میرا حساب و کتاب جب مجھے پوچھا جائے گا تو مجھے جواب نہیں دیے جائیں گے۔ کاش میں ایک زمین پر درخت ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ آخرت کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، وہ بھی پکار اٹھی، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ جب آخرت کا وقت آیا رونے لگ گئے۔ ایک ایک صحابی کو اگر دیکھا جائے، ان کے حالات پڑھے جائیں، اللہ نے ان کو مقام کتنا دیا تھا اور آخرت کو کس طرح یاد کرتے تھے، ان کی نیکیاں کتنی تھیں، اور پھر بھی آخرت کو یاد کر کے کس قدر رویا کرتے تھے۔ تقابل کر کے اپنی زندگی پر ان کو ذرا دیکھے تو صحیح کہ میری اور آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، ہم آخرت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور کس قدر عظیم صحابی، حیران کن واقعات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنے والے سب سے زیادہ مردوں میں اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5384 کے قریب احادیث بیان کر کے بلند مرتبہ پایا ہے اس میدان کے اندر، اور کسی صحابی سے اتنی روایات مروی نہیں۔ نبی علیہ السلام سے جگہ جگہ پر دعائیں کروائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حافظے کے لیے دعا ابو ہریرہ کے لیے کی، ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا نبی علیہ السلام نے کی، سیدنا ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکت کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے رہتے، 4 دن گزر جاتے، کھانا کھانے کے لیے نہ جاتے، صرف اسی حرص کی وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اگر میں بھی اٹھ کر چلا گیا، کوئی باہر سے آدمی آ کر سوال کرے گا، نبی علیہ السلام جواب ارشاد فرمائیں گے اور ابو ہریرہ بھی سننے سے محروم رہے گا۔ اس قدر محبت کیا کرتے ہیں، مقام اس قدر زیادہ، لیکن آخرت کا وقت آیا رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا اگر کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، دنیا سے جانے کو جی نہیں چاہتا؟ تو فوراً اٹھ کر بیٹھے اور 2 باتیں بیان کی۔ کہنے لگے کہ اعتراض کرنے والوں کہ دنیا سے جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ تو فانی دنیا ہے، اس سے جاتے ہوئے کیا رونا ہے، یہ تو مجھے خبر ہے کہ اس کو چھوڑ جانا ہے، اور سب نے چھوڑ جانا ہے، کسی نے کوئی چلا گیا، کوئی جا رہا ہے، کوئی آئندہ چلا جائے گا۔ روتا اس لیے ہوں کہ 2 وجہ ہیں جس کی بنا پر میں رو رہا ہوں، وہ 2 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ ابو ہریرہ آج ایک سفر پہ جا رہا ہے۔ پہلی بات، ایک سفر پہ جا رہا ہوں، اور جس سفر پہ جا رہا ہوں وہ سفر بڑا لمبا ہے، لیکن ابو ہریرہ کے پاس اس سفر کا خرچہ بڑا تھوڑا ہے۔ روتا ہوں کہ کیا بنے گا راستے کے اندر، یعنی قبر کی طرف میرا سفر ہے، اور وہاں کام آنے والے اعمال اور نیکیاں میرے پاس تھوڑی ہیں۔ لوگوں، سیدنا ابو ہریرہ اتنے عظیم صحابی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نیکیاں تھوڑی ہیں، اور رو رہے ہیں آخری وقت کے اندر کہ میرا کیا بنے گا۔ اے لوگوں، دوسری وجہ یہ ہے رونے کی کہ جس ٹیلے پر آج میری زندگی کی شام ہو گئی ہے، جس ٹیلے پر میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع نہیں ہوگا، اب غروب ہو چکا ہے، اس ٹیلے کے آگے 2 گڑھے نظر آتے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ روتا اس لیے ہوں کہ جانتا نہیں ہوں کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں گر جاؤں گا۔ رونا آ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ لوگوں، ایسی فکر کبھی ہم نے بھی کی ہے؟ ان کے اتنے اچھے اور پیارے اعمال کہ رضی اللہ عنہم ورضوان کہہ دیا گیا، اللہ ان پہ راضی، وہ اپنے رب پہ راضی۔ ہمارے بارے میں کیا گارنٹی ہے؟ ایک ایک لمحے پر گناہوں کے اندر ڈوبنے والے اور غرق ہونے والے
نیکی کا نام نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، اور پھر بھی کبھی آخرت کو یاد کر کے نہ روئیں، تو یقیناً یہ بات اچھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، کیسی فکر آخرت، کیسی فکر آخرت۔ اگر دیکھیں مقام و مرتبے کے لحاظ سے تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر سیدنا عمر بن خطاب کو لیا، اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے اور اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی عزت فرمائی ہے عمر کی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب اللہ کا زمین پر نبی ہوتا، جس کا محل جنت کے اندر میرے آقا خود بنا ہوا دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے۔ جس راستے سے عمر چل پڑے وہ راستہ شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن مجید کے اندر 17 مقام ایسے آج بھی موجود ہیں کہ عمر رائے دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیتے ہیں، رب قرآن نازل فرما دیتا ہے کہ ایسے ہی کر دیں۔ قیامت کی دیواروں تک وہ قرآن پڑھا جائے گا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ 3 مقام تو ایسے ہیں کہ جو لفظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی، اور باقی 17 مقام ٹوٹل ایسے ہیں کہ جن کو مفہوم جن کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ سیدنا عمر نے ایسی بات کہی تو رب نے وہ نازل فرما دی۔ یہ مقام و مرتبہ، رفعت و بلندی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آخرت کی فکر کیا ہے؟ صحیح البخاری کا مطالعہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آخرت کا وقت آ گیا، نیزے لگے ہوئے ہیں، روح جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ ایسی حالت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس سے کلام کرتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے پاس ساری زمین کے بھرنے کے برابر سونا موجود ہوتا تو میں آج فدیہ دے دیتا۔ کس کے بدلے؟ اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے وہ سارا سونا فدیے میں دے کر اس سے نجات حاصل کر لیتا۔ کاش میرے پاس اتنا آج سونا موجود ہوتا، یعنی اللہ کا عذاب نہ میں دیکھتا، اس سے پہلے سونا دے کر جان چھڑا لیتا۔ لوگوں حالانکہ عذاب ہے نہیں، فکر ہے کہ موت آ رہی ہے، آگے عذاب ہوا تو کیا بنے گا، سونا ہے نہیں، اتنا دے کر اگر جان چھڑاتا تو جان چھڑا لیتا۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی فکر تو ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ بہقی کے اندر ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے کہ آنسو بہہ بہہ کر رخساروں پر کالے رنگ کی 2 لکیریں بن چکی تھی، اتنا روتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ کبھی ہم بھی روئے، کبھی ہم نے بھی ایک آنسو بہایا، قبر ہماری بھی بن جائے گی اور وہ بھی یقین نہیں ہے کہ بنے گی یا نہیں، موت یقینی ہے۔ اور موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام فرقوں اور تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موت ہر کسی کو آئے گی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، موت پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اس کو پھر بھی ہم بھولے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب باپ کی فکر آخرت ایسی ہے تو رب نے اولاد دی تو کمال اولاد دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑ کر، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر امام کائنات نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے اجنبی کوئی آدمی رہتا ہے، یا ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر آدمی ہوتا ہے۔ اجنبی کا معنی یہ ہے کہ کوئی باہر سے آدمی آیا، یہاں کر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، نماز پڑھی اور وہ چلا گیا۔ ہم نے دیکھا اس کو کہ یہ کون ہے، پھر اس کو جانتے نہیں تھے، نہ اسے سلام کیا، نہ اس سے کوئی حال چال پوچھا، بس ٹھیک ہے اس نے نماز پڑھی وہ چلا گیا، وہ اجنبی ہے ہمارے ہاں۔ اے عبداللہ ایسے زندگی گزار جیسے تجھے کوئی جانتا ہی نہیں، اجنبی، یا پھر ایسے گزارو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ اب دونوں کو دیکھیں، اجنبی آدمی آیا، نماز پڑھی چلا گیا، کیا وہ یہاں بیٹھ کر جہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے کوئی ایسے پروگرام بناتا ہے کہ میں یہاں کوٹھیاں اور بنگلے بنا لوں؟ سفر پہ آدمی جا رہا ہے، اس کو کیا ذہن میں ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ جا رہا ہوں جلدی سے جلدی وہاں پہنچ جاؤں، اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں۔ راستے کے اندر کبھی بھی وہ پروگرام ایسے نہیں بناتا کہ ٹھہر کر سارے دنیا کے کام کرنے لگ جائے اور اپنی منزل مقصود کو بھول جائے، نہیں۔ ہم بھی ایک مسافر ہیں، ہماری منزل مقصود قبر ہے، ہمیں قبر کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں جا رہے ہیں تو کیسے جانا چاہیے۔
بچتے ہوئے، ہر کام سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے قبر تک پہنچ جائیں، کہیں درمیان میں ایسے پروگرام نہ بن جائیں کہ وہاں جانا ہی مشکل ہو جائے، حالات ہی خراب ہو جائیں اور جب جائیں تو معاملہ ہی سارا الٹ ہو چکا ہو۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث سنی، ساری زندگی پھر ایک بات اپنے ساتھیوں کے سے کہا کرتے تھے، ایک بات یہ کہتے تھے کہ اے میرے ساتھیوں، تمہاری زندگی کے اندر اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیجیے، کہ جس کی زندگی میں صبح ہو جائے، جس طرح آج ہم ماشاءاللہ سارے صبح کے وقت زندہ ہیں، ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے کہ کبھی شام کا انتظار نہ کرنا، نیکیاں کر لینا، ہو سکتا ہے شام سے پہلے تمہاری موت آ جائے، کیا خبر ہے انسان اپنے کام کے لیے نکلے اچانک موت آ جائے، شام سے پہلے کبھی بھی انتظار شام کا نہ کرنا، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر شام آ جائے پھر صبح کا انتظار نہ کرنا کہ میں صبح یہ نیکی کروں گا، نہیں بلکہ اسی ٹائم شروع کر دو۔ 3 باتیں پھر اور کہا کرتے تھے، اے میرے ساتھیوں سن لو، اپنی زندگی کے اندر 3 باتیں۔ نمبر 1، بیماری سے پہلے صحت والی زندگی کے اندر نیکی کما لو، جب بیماری آئے گی پھر نیکی نہیں ہو سکے گی۔ اے میرے ساتھیوں، جوانی کی عمر کے اندر نیکیاں کما لو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ پھر تیسری بات یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، موت آنے سے پہلے زندگی کے اندر نیک اعمال کما لو۔ جب فکر آخرت عبداللہ بن عمر کی ایسی ہے، رب نے آگے ان کو اولاد دی ہے تو کمال اولاد دی ہے۔ سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے عظیم تابعی ہیں، سالم رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے ہیں۔ آخرت کی فکر کس طرح کی ہے، دنیا سے بے رغبتی کیسی ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں البدایہ والنہایہ کے اندر سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کا واقعہ جو موجود ہے، میری اور آپ کی زندگی کو ہلا دینے والا اور صراط مستقیم پہ لگا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ وقت کا خلیفہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی احسان کر دوں سالم بن عبداللہ پر، نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اس پر کوئی چیز اس کو دے کر، دنیا کا مال و متاع دے کر اس پر احسان کر دوں، یہ میرا احسان مند رہے کہ وقت کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے پاس جب جاتا ہے، سالم بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے دنیا کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، بادشاہ، وقت کا بادشاہ، کوئی چیز قبول ہی نہیں کر رہے اسے۔ کرتے کرتے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ طواف کے دوران ہی نظر پڑی کہ اللہ کا ولی سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران ہی اس سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ سالم کچھ مانگ لو مجھ سے، میں تجھے کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، مجھ سے درخواست کرو، میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ سالم بن عبداللہ کہنے لگے کہ اے ہشام بن عبد الملک بن مروان، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر تجھ سے سوال کروں مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، بیت اللہ میرے سامنے ہے اور مانگوں تجھ سے، اپنی ضرورت کا سوال تجھ سے کروں، اپنے رب سے کروں گا، جس چیز کی ضرورت ہے تجھ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مقام پر بھی ناکام رہا وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، نہیں کوئی بات بن سکی۔ پھر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ یہاں سے طواف کر کے یہ فارغ ہوں گے اور باہر نکلیں گے، باہر جا کر میں ان سے کہوں گا کہ اب کچھ مانگ لو، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے۔ کامیاب ہو گئے اس معاملے میں، طواف مکمل ہوا، مطاف سے باہر نکل کر طواف کی جگہ سے باہر نکلے تو پھر ملاقات ہوتی ہے، تو ہشام بن عبد الملک کہتے ہیں کہ اے سالم، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہو، اب مجھ سے کوئی سوال کر لو، اب اللہ کے گھر میں تو نہیں کھڑے، اب کچھ مانگ لو مجھ سے۔ تو سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا بتلاؤ آخرت کے حوالے سے مجھے کیا دے سکتے ہو، آخرت کے حوالے سے کچھ دے سکتے ہو؟ تو ہشام بن عبد الملک کہنے لگے کہ سالم، میں دنیا کے اندر بادشاہ ہوں، آخرت کا بادشاہ نہیں ہوں، دنیا سے کوئی چیز ہے تو مطالبہ تو وہ کرو، وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار، آخرت کا کچھ نہیں دے سکتا۔ کمال جواب دیا پھر سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے۔ سالم بن عبداللہ کہنے لگے کہ اے ہشام، اگر آخرت کا کچھ دے نہیں سکتا، دنیا کا کہتا ہے کہ دنیا کا سوال کر لے، ساری زندگی گزر چکی ہے، دنیا کا سوال میں نے کبھی اپنے رب سے نہیں کیا، تجھ سے کیوں کروں؟
میں نے اپنے رب سے جب بھی سوال کیا ہے تو آخرت کا کیا ہے کہ اللہ آخرت بہتر کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے، آخرت بہتر کر دینا۔ میں رب سے آخرت کا سوال کرتا ہوں، رب سے دنیا کبھی نہیں مانگی تو تجھ سے دنیا کیسے مانگا؟ یہ ہے حقیقت۔ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ حضرات آگے بڑھیں تھوڑا سا، تابعین کی زندگی اگر چل پڑی ہے تو سنتے جائیں پھر ایک اور واقعہ۔ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ سیدنا زبیر بن عوام صحابی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بہترین ایک واقعہ ہے جو ہماری زندگی کو بدل دینے والا، انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ آخرت اللہ کا خوف وہ کیسا ہے۔ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آتا ہے، عروہ بن زبیر کے پاؤں میں پھوڑا نکلا، علاج جاری ہو گیا، علاج کرتے 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 علاج نہ ہو سکا، وہ پھوڑا جو ہے وہ کینسر کی صورت اختیار کر گیا، زیادہ معاملہ خراب ہو گیا۔ طبیب حضرات نے، ڈاکٹر حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ پاؤں کو پنڈلی سے کاٹ دیا جائے گا، وگرنہ اگر نہیں کاٹیں گے تو زہر پھیل جائے گا پورے جسم کے اندر، تو جان کو خطرہ ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو عروہ بن زبیر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر پاؤں کاٹ کر ہی علاج ہوتا ہے تو میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں، پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ صبح کا ٹائم فائنل ہوا کہ کل ڈاکٹر آئے گا، حکیم آئے گا اور پاؤں کو جو ہے وہ کاٹ دے گا۔ کل کو جب حکیم آیا، ایک ساتھ اس کے بوتل ہے، وہ بوتل بھی لے کر آیا، ایک آری ہے اور ایک چھری ہے اس کے پاس۔ آ کر کہا کہ جب بات چیت کی، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک بوتل ہے، اس کے اندر شراب ہے، شراب کا کیا کرو گے؟ تو حکیم کہتا ہے کہ یہ شراب آپ کو پلاؤں گا، کیونکہ آپ نے پہلے کبھی شراب پی نہیں ہے، آپ کو ساری بوتل پلائی جائے گی۔ جب آپ بوتل ساری پی لیں گے تو آپ کو نشہ آ جائے گا، بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوشی کے اندر آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ ہماری زندگی کو بدل دینے والا جواب ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ اے حکیم، اے ڈاکٹر، اے طبیب، دو باتیں ہیں میری یہاں، وہ سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ شراب کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو میں حرام چیز کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ نمبر دو، شراب کو میں تیرے کہنے سے پی لیتا ہوں، پینے کے بعد بے ہوش ہو جاؤں گا اور میری ٹانگ کو کاٹا جائے گا، اگر اسی آپریشن کے اندر میری موت واقع ہو گئی تو بتلا میں اپنے رب کے پاس جا کر کون سا جواب دوں گا؟ آخری لقمہ تو حرام کا ہوگا، اللہ سے کون سا جواب دوں گا میں کہ کس حالت میں آیا؟ ان کا تو مجھے حل کر دے اور میں شراب پینے کے لیے تیار۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ بھئی آپ جذبات میں آ گئے ہیں، ٹانگ کاٹنی ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، کس طرح کاٹی جائے گی؟ انہوں نے کہا، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جو حالات بھی بنتے ہیں میرے ساتھ بنیں گے، آپ اسی طرح ٹانگ کو کاٹ دو، میں تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شراب پینے کے لیے تیار نہیں۔ مباحثہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے، بالآخر اسی طرح ٹانگ کو کاٹنا جب شروع کیا، پہلے چھری کے ساتھ جسم کو کاٹا جائے گا، پھر آری کے ذریعے ہڈی کو کاٹا جائے گا، تکلیف والا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جب شروع کی کاٹنی، ابھی چھری کے ساتھ گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، زندہ گوشت ہے، کاٹا جائے تو آپ جانتے ہیں تکلیف تو پھر کتنی ہوگی۔ جب تکلیف شدید ہوئی، جہاں تکلیف جب ہوتی ہے تو ہماری آوازیں نکلتی ہیں نا، ہائے ہائے کی آوازیں نکلتی ہیں۔ قربان جائیں، عروہ بن زبیر کو جب تکلیف ہوتی تھی تو رب کا قرآن پڑھتے تھے، اس مقام پر ہائے ہائے کہنے کی بجائے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب گوشت کٹ گیا، ہڈی کاٹنے کا معاملہ آیا، جب حکیم نے آری ہڈی پر چلائی، شدید قسم کی تکلیف ہوئی اللہ کی طرف سے، عروہ بن زبیر بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوشی آئی، ہڈی کو کاٹ دیا گیا، صبح سے لے کر شام تک سارا دن عروہ بن زبیر بے ہوش پڑے رہے۔ شام کو ہوش کے اندر آئے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہی سوال کیا کہ اے میرے گھر والو، تم خوش نصیب ہو، تم نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، عروہ آج 1 نماز بھی نہیں پڑھ سکا، بے ہوشی کے اندر پڑھے ہیں، سب سے پہلے فکر ہے تو نماز کی فکر، تم نے پڑھی ہے، میں نے نہیں پڑھی، میری نمازیں رہ گئی۔ پھر ایک سوال کیا کہ میرے گھر والوں، میرا پاؤں جو مجھ سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا ہے وہ پڑا ہے کہیں یا اس کو پھینک دیا گیا ہے؟
جی وہ پڑا ہے ابھی تک گھر کے اندر، وہ پاؤں تو مجھے دکھلایا جائے۔ سیدنا عروہ بن زبیر کے سامنے ایک برتن کے اندر پاؤں رکھ کر اس کے سامنے کیا گیا۔ عروہ بن زبیر نے وہ پاؤں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کیا کہا تھا، اللہ کی قسم ہلا دینے والی بات، کہتے ہیں کہ اے پاؤں تو ایک زندگی کا ایک حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا رہا ہے، زندگی کا ایک عرصہ میرے جسم کا حصہ رہا ہے، میں تیرے اوپر چلتا رہا ہوں، تو میرے جسم کا ایک حصہ تھا، ایک ٹکڑا تھا۔ اے پاؤں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اے پاؤں کبھی بھی زندگی میں تیرے اوپر چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی تیرے اوپر چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ حضرات یہ ہے آخرت کی فکر۔ کیا ہمارے اندر بھی ایسی جرت اور طاقت ہے ہم اپنے ہاتھ سے ہی مخاطب ہو کر کہیں کہ اے ہاتھ اللہ گواہ ہے کہ کبھی تجھ سے گناہ نہیں کیا، اے پاؤں اللہ گواہ ہے کبھی کسی گناہ کی طرف تیرے اوپر چل کر نہیں گئے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، کیسی حالت کے اندر جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر اتنا مال بھی نہیں ہے کہ نیا کفن جو ہے وہ خرید کر پہنایا جا سکے، اتنا پیسہ بھی نہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ تو کیا کہا تھا، اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ کوئی حرج کی بات نہیں، نہ رو اس بات پر، پرانے لباس کے اندر مجھے کفن دے دینا، قبر کے اندر معاملہ نئے لباس کے ساتھ نہیں ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ لباس خود ہی اچھا دے دے گا۔ نیا لباس لے کر کسی غریب کو پہنا دینا، مردے کو کیا پہنانا ہے، زندوں کا زیادہ حق ہے کہ نیا لباس ان کو پہنایا جائے۔ یہ ہے آخرت کی فکر۔ اعمال اچھے تو قبر کے اندر زندگی بھی اچھی ہوگی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو قبر والی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، اور وہ زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ حضرات خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو کبھی نہ بھولیں، موت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میدان محشر کو یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ قیامت کی ہولناکیوں کو یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ جہنم کے عذابوں کو یاد رکھیں، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، زندگی بھی اور آخرت بھی رب سے مانگتے رہیں کہ اللہ اچھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو بھی اور ہماری آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔